بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا ذات حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھی، تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل علیہ السلام نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار پوری طرح ہی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا اور نہ چرند پرند تھے اور نہ آدم تھا نہ آدمزاد۔ وادی فاران کے سنگلا کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر تھی۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال تھے، اور ماں کو اپنی تو فکر نہیں تھی، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقعہ پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کی سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صبر و شاکر بندوں کو ایسے ہی پیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دوا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو حریم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل سے بھی وہاں آ کر لوگ آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر بستیاں قائم ہو گئیں اور وہاں پر ایک عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جسے پلک جھپکتے گزر گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پیکر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دینا دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندگی کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ اور ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی اور آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں
रचा कर बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी इसना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिनाह की जाम चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र इस्तकामत और अताअत खुदाबंदी का रूह परवर मंजर देखा तो मुज़्तरिब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चनाचा जमरा अकबा के मकाम पर रास्ता रोकर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा कि ये शैतान है, इसे कंकरियां मारे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर इसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने इसे छोड़ दिया और वो जमरा वस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए आमौजूद हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी, वो फिर ज़मीन में धंस गया। लेकिन आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जमरा औलाह के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहिम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मरतबा की कंकरियों ने इसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक इसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेष बदल कर भागम भाग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला कि ए इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लखते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हों। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मनाह में ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और अकलौते बेटे को ज़िबा कर दे। इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र शुक्र और अताअत व फरमा बरदारी की पैकर अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, इसके हुक्म पर 100 इस्माइल भी कुर्बान हैं। शैतान यहाँ से नामराद होकर वापस मिनाह की जान पलटा और लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिनाह के सियाह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज और फलक पर मौजूदा तस्बीह और तखलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताह अजीज़ की कुर्बानी का मुहय्यर कौल मंजर देखने में महूद थे। मक्का से आने वाली गर्म हवाएं भी मिनाह की फिजाओं में मौजूद आबाद तो अताअत, तस्लीम व रज़ा और शब्र शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबाह कर रहे हों तो शफ़क़त पदरी के अम्र इलाही पर गालब आने का इम्कान न रहे। सब्र इस्तकामत के कोहे गिरह वाल्द ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदाबंदी में तेज़ धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लखते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए कि बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बा एहसार, अताअत व फरमा बरदारी और जुर्रात व इस्तकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर तस्दीक सबत करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया,
اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا، اور اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت و عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ابھی آپ 15 برس کے ہی ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئی۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح امالک قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے جاتے۔ روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے، اور ان کو نصیحت اور ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم امالک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ آپ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ برگزیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ کے 12 لڑکے ہوئے، اور سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے، اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی، اور ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھارا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی،
اور آپ کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میراب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔